بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور اگر ان یتیم بچوں میں سے جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان میں وہ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، مال کو اپنے کو سنبھال نہیں سکتے، ضائع کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، تو انہیں کھانا اور کپڑا اچھی طرح سے مناسب جو گزارا ہے تمہارا جس معیار کا ہے اس معیار کا انہیں بھی کھانا اور کپڑا دو. ہر خاندان کا اپنا ایک رہائش کا لباس کا معیار ہوتا ہے، اس کے مطابق انہیں بھی رکھو. یہ نہ ہو کہ مال تو ان کا اپنا ہو لیکن آپ انہیں تنگ دستی میں رکھیں، اچھا کھانا نہ دیں یا اچھا لباس نہ دیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ ان سے بات کریں تو اس میں کوئی حقارت یا ان کی کسی طرح سے عزت کم ہو، بلکہ قولوا لهم قولا معروفا، ان سے مناسب بات کریں، معروف بات کریں، اچھی بات کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور انہیں احترام دیں. وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پرکھیں، ان کی آزمائش کریں اور سمجھیں کہ اگر وہ اس قابل ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنا کاروبار یا اپنا مال یا اپنی جائیداد سنبھال سکتے ہیں تو ان کی جائیداد، ان کا مال انہیں لوٹا دیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافا و بدارا، اور ان کے مال کو فضول خرچ نہ کریں، غیر موزوں جگہ پر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ان کا مال خرچ نہ کیا جائے. ان کی ضرورتوں پر تو خرچ کیا جائے لیکن اسے ضائع ہونے سے بچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے جو ان یتیم بچوں کا وارث ہے. من کان غنیا فلیستعفف، اگر وہ بندہ جو ان یتیموں کا ذمہ دار ہے یا سربراہ ہے
یا ولی بنتا ہے ان کے بالغ ہونے تک، وہ خود صاحب حیثیت ہے تو اسے بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے، بلکہ اگر مناسب ہو تو اپنے مال سے ان کی تربیت کرے اور ان کے مال کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ فقیر ہے، خود بھی اس کے پاس اپنے خرچ کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے مال کو معروف طریقے سے خرچ کرے، کہیں اس طرح سے خرچ نہ کرے جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ معروف یہ ہوتا ہے کہ قابل اعتراض بات نہ کرے، یعنی جو معاشرے میں مقبول ہے وہ کام کرے۔ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب ان کا مال انہیں واپس کرو تو اچھی بات یہ ہے کہ اس پر گواہ کر لو لوگوں کو، تاکہ بعد میں یہ شکوہ شکایت پیدا نہ ہو کہ ہمارا اتنا مال تھا اور ہمیں یہ ملا وہ نہیں ملا، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس پر گواہ شرعی جو ہیں وہ متعین کر لو اور ان کا مال انہیں دے دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حق تو یہ ہے کہ حساب لینا یہ اللہ کریم کی شان ہے، اور ایک دن سب کو حساب دینا ہوگا۔ جن کے ذمے دوسروں کا مال پڑتا ہے یا جن کے ذمے یتیم یا غریب کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو کل کو انہیں بھی حساب دینا ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے کچھ چھپا بھی لیا تو کل میدان حشر میں کچھ چھپایا نہیں جائے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اگر والدین کوئی جائیداد چھوڑتے ہیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور خواتین کا بھی حصہ ہے جو حصے اللہ کریم نے مقرر کر دیے ہیں، قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ شرعی طور پر جس طرح جائیداد تقسیم کر دی گئی ہے اس میں خلل اندازی نہ کی جائے۔ اصل بنیاد اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ ان الارض للہ یرثھا من یشاء، ساری زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور وہ بھی آگے جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ پھر دوسروں کے پاس جائے گی، پھر وراثت کس کو ملے گی؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کریم نے تقسیم بنائی ہے اس پر رکھا جائے، اس میں خلل اندازی نہ کی جائے۔ اگر جو بچوں کا حصہ بنتا ہے وہ بچوں کو پہنچے، جو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے وہ انہیں پہنچے، جو رشتہ داروں کا اور وارثان کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ان تک پہنچے، اور یہ دیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہماری بر صغیر میں خصوصاً ہندوؤں سے بہت زیادہ، بعض مغل حکمرانوں نے بھی کوشش کی کہ ہندو مسلمانوں کو ایک جیسا کر دیا جائے، جن میں اکبر اعظم سر فہرست ہے، تو بہت سی رسومات غیر اسلامی جو ہیں ہمارے ہاں در آئی ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ بچیوں کو اول تو جائیداد دی نہیں جاتی، اگر دی جاتی ہے تو برائے نام یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بھائی آپ کا حصہ جو جائیداد میں تھا وہ آپ نے جہیز میں لے لیا۔ تو آپ جہیز کیوں دیتے ہیں اتنا کہ جائیداد کا حصہ جہیز میں دے دیا؟ یا تو بچوں سے یہ طے کریں کہ بھئی تمہارا جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ ہم آپ کو آج دے دیتے ہیں۔ یہ طے تو نہیں ہوتا، جہیز تو آپ اپنی شہرت کے لیے اور اپنی ناموری کے لیے دیتے ہیں، تو وہ اس حصے کو ختم نہیں کرتا۔ کسی کا جہیز دینا والدین کی جائیداد سے اس کے حصے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں اسلام کے اس بنیادی عقیدے پہ انحصار کرتی ہیں کہ بندے کا آخرت پہ یقین کامل ہو۔ آخرت کے یقین کو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بہت زیادہ دفعہ دہرایا اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ابتدا میں، پہلے پارے کی ابتدا میں جب آتا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب جب پہلے آ گیا ایمان
تو اس میں آخرت بھی شامل ہے، لیکن آخرت کو الگ سے جب یہ بات آ گئی کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ پہلے اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو ساری پہلی کتابوں میں بھی آخرت کا ذکر ہے۔ یعنی آخرت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جہاں ہر نبی نے توحید و رسالت کی بات کی ہے، وہاں آخرت کی بات بھی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا، اور کتاب میں جگہ جگہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید ہے، اس کے باوجود آخرت کو پھر الگ سے ارشاد فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ اس دار دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اس قدر اسیر ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ آخرت کو ضمنی طور پر لیتا ہے، جی مانتا ہوں، لیکن یہ ماننا اس کے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے کہ دنیا کی کسی نعمت کا ایسا لالچ نہ کرے جو آخرت میں اس کے لیے رسوائی کا سبب بنتی ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسے آخرت پر یقین ہے۔ اور اگر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا کا مال جمع کرتا رہتا ہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس خالی کہنے سے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں تو دنیا میں تو اس پر اطلاق اس کا ہوگا، اسے مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن روز حشر تو اعمال گواہ ہوں گے کہ یہ مانتا ہے یا نہیں۔ سو فرمایا حساب لینا تو اللہ کا کام ہے اور وہ ضرور لے گا، اور وہاں کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا اگر والدین کوئی ترکہ چھوڑتے ہیں تو اس میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے، اسی طرح ورثاء کا بھی حق ہے۔ تو جو شرعی تقسیم ہے اس میں خلل اندازی نہیں کی جانی چاہیے، اس کے مطابق خوشی خوشی اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ مما کلا منہ او کثر، وہ کسی کا حصہ کم ہے یا زیادہ ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اس نے بیٹوں کو 2 گنا دیا، بیٹیوں کو 1 حصہ دیا، اسی طرح ورثاء کا حصہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا اپنا مال ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اور اس میں اس کی ہزاروں حکمتیں ہیں جو اس نے اس میں رکھی ہیں۔ لہذا اس پہ اعتراض کرنے کی بجائے اس پر پورا پورا عمل کیا جانا چاہیے۔ نصیباً مفروضہ، یعنی اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں یہ قطعی ہیں، فیصلہ ہو گیا ایک بات کا اور اللہ کریم نے کر دیا۔ اب اس میں ہیلے حوالے کرنا اور بہانے کرنا اور اس کا حصہ اس کو دینا، اس کا اس کو دینا، یا کسی کو محروم کرنا کسی کو دینا، یہ قانون الہی کی مخالفت ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کہیں بھی آدمی جہاں احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس میں دونوں عالم کا نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کا تو یقین ہی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جس کسی کا حصہ مارا جائے گا وہ ساری عمر اس دکھ میں مبتلا رہے گا، مخالفت شروع ہو جائے گی، بعض اوقات قتلوں تک نوبت چلی جاتی ہے، دشمنیاں بن جاتی ہیں، یعنی دنیاوی امور میں بھی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر جس کسی کو آپ زیادہ لے کر دے دیتے، آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ اسے کھائے گا یا اسے وہ نصیب ہوگا یا اس کے پاس رہے گا؟ آخر کل کو اس نے بھی موت کی وادی میں اتر جانا ہے اور پھر وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس کے پاس تو نہیں رہے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ احکام الہی کے مطابق عمل کیا جائے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ جب آپ حصے تقسیم کرتے ہیں، جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، تو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو جن کا حصہ نہیں بنتا ان کو بھی ان میں سے اگر کچھ دے دلا دیں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں، کچھ پہننے کے لیے دے دیں، تو
اور اچھے طریقے سے دیں، انہیں محتاج سمجھ کر ان پر احسان نہ کریں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اچھے طریقے سے دینا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اسے یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سب کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اگر آپ اس میں سے کچھ غرباء کو، مساکین کو بھی اپنے حصوں میں سے اپنی رغبت سے دیتے ہیں تو اللہ کریم کے نزدیک اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور آپ کی خطائیں معاف فرماتا ہے اور اس پر ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ مرنے والے کے بعد جو اس کے حصے تقسیم کرنے کے لیے رہ گئے ہیں اور جن کو وہ حصے دیے گئے ہیں، انہیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ موت ہم پر بھی آ سکتی ہے اور اس کو ایک دن آنا ہے، اور اگر وہ آج آ جائے اور ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ جائیں تو ہماری کیا حالت ہو؟ ہم کیا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو جس طرح آپ یہ سوچ لیں کہ اگر میں آج دنیا سے اٹھ جاؤں اور میرے بچے پیچھے رہ جائیں تو ان سے کیا سلوک کیا جانا چاہیے، اس طرح کا سلوک ان بچوں سے کریں جن کا والد اٹھ گیا ہے اور وہ دنیا میں رہ گئے ہیں۔ تو ان سے اللہ سے ڈریں، اللہ کریم کے احکام کی پابندی کریں۔ اللہ کریم سے ڈرنا جہاں بھی لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈریں، ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کریم کے غضب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت کے طلبگار رہیں، اس کی بخشش کے طلبگار رہیں، جو بہرحال اطاعت الہی سے نصیب ہوتی ہے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات موقع کے مطابق کہا کریں۔ بے تکی بات کرنا خواہ مخواہ میں غضب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ موقع کے مطابق صحیح بات کریں، ٹھیک بات کریں، اور ایسی بات کریں جس میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر طنز نہ ہو، کسی کی توہین کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، یعنی موقع کے مطابق مناسب بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فانما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اور اگر یتیم بچوں کا مجبور اور بے کس محض جو ہوتے ہیں، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کا مال زیادتی کر کے کھاتا ہے تو وہ بچے اسے نہیں روک سکتے، لیکن اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں جھونک رہا ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ دوزخ کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اگر کسی بے کس کا، یتیم کا، غریب کا، مفلس کا مال ظلمن کھا رہا ہے جو اسے روک نہیں سکتا، تو وہ دوزخ کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پیٹ آگ سے بھر رہا ہے، کل جب برزخ میں داخل ہوگا یا حشر کو جائے گا تو اسے خود جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھری ہوگی اور اس کا وجود بھی جہنم میں جلس رہا ہوگا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ بیٹوں اور بیٹیوں میں اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو جائیداد یا جو مال بچ جائے تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اگرچہ مغربی ذہن رکھنے والے جو خود کو روشن خیال کہتے ہیں وہ اس پہ بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن اصولی طور پر بھی دیکھا جائے تو روزی کمانا اور خاندان کو پالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور خواتین خانہ کی ذمہ داری روزی کمانا نہیں ہے، بلکہ مرد جو مال کما کر لاتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اسے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور ضائع ہونے سے بچانا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔
تو چونکہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کا حصہ بچی کی نسبت بچے کا حصہ 2 گنا رکھا۔ اور حکمتیں اس میں جو ہیں وہ اللہ کریم جانتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جن کا احاطہ وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بندہ ایسا ہے جس کے لڑکے تو نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہی ہیں، اور وہ 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو جو ترکہ رہ گیا ان میں سے تیسرا حصہ بچیوں کا ہوگا۔ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کل مال کا تیسرا حصہ بچیوں کا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو پھر جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کا ہوگا، باقی دوسرے وارثان کا ہوگا۔ اس کا کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، اور جو دوسرے وارث ہیں، یا والدہ زندہ ہے یا والد ہے، مرنے والے کی اگر والدہ زندہ ہے اس کو حصہ ملے گا، باپ زندہ ہے اس کو حصہ ملے گا، بھائی ہے، بہن ہے، اس کو ملے گا۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا کل مال کا آدھا حصہ اسے ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مال کا ماں کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کے اولاد ہے تو پھر انہیں چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں، والدین رہ گئے ہیں، تو پھر اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی یا بہن زندہ ہیں مرنے والے کے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اگر اس نے کوئی وصیت کر دی ہے یا اس کا قرض باقی ہے تو اس کی جائیداد سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین ہوں یا تمہاری اولاد ہو، یہ تم نہیں جانتے کہ کس سے تمہیں منافع ہوگا، کس سے تمہیں فائدہ ہوگا، والدین سے تمہیں فائدہ ہوگا یا اولاد سے فائدہ ہوگا، یہ تم نہیں جانتے۔ یہ باتیں اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ کیا خبر والدین کا کردار کیا ہوگا، اور کون جانتا ہے اولاد کا کردار کیا ہوگا۔ لہذا فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کریم نے جس طرح تقسیم فرما دی ہے وہ فرض ہے، اور اسے اللہ کریم کا حکم سمجھ کر پورا کیا جانا ضروری ہے۔ اس امید پر نہیں رہنا چاہیے کہ میں اپنی ساری جائیداد ماں کے نام کرا دوں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، یا میں مرنے سے پہلے باپ کے نام کرا جاؤں تو بہت فائدہ ہوگا، یا بیٹوں کو دوں، بیٹیوں کو دوں۔ تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے مفید ہے، کون تمہارے لیے پس مرگ اچھا ثابت ہوگا، کیا پتا تمہیں کس کے کردار کیا ہوگا۔ زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کیسا ہے، اور کل وہ آج کیسا ہے کل کیسا ہوگا۔ آدمی بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو مرنے والے کو کیا خبر کہ اس کے بعد کون اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کون اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا، کون اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی دی ہوئی جائیداد سے کون نیکی پہ خرچ کرے گا، کون عیاشی پہ اڑا دے گا، وہ نہیں جانتا۔ لہذا بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کریم نے جو تقسیم کر دی ہے وہ فرض ہے، اور اسے ویسا ہی رہنے دیا جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ کریم ہر بات کو جانتا ہے اور اس کے ہر حکم میں اس کی بے پناہ حکمتیں پوشیدہ۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہو جائے گا تو جس کی جائیداد ہے وہ تو بری الذمہ ہو گیا، اگر وہ نیکی کریں گے تو اسے ثواب ملے گا، اگر وہ غلط استعمال کریں گے
تو اسے اس کا عذاب نہیں ہوگا، چونکہ اس نے کسی کی طرفداری نہیں کی، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دی۔ لیکن اگر وہ طرفداری کر کے کسی کو زیادہ دے کے جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ کے حکم کو توڑنے کا جرم اس نے کیا۔ پھر اگر وہ غلط خرچ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی، جتنا گناہ اسے ہوگا اتنا عذاب اسے بھی ہوگا۔ تو حقیقی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وقتی طور پر رشتوں کا ایسا لحاظ یا ایسی تقسیم جو اخروی زندگی کو برباد کرے یا وہاں نقصان پہنچائے، اس سے کیا فائدہ؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے، اسے فرض سمجھا جائے، ضروری سمجھا جائے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کریم ساری باتیں جانتا بھی ہے، وہ علیم ہے، اور اس کے ہر کام میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکیم و دانا تر بھی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ صاحب جائیداد ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف جو ہے وہ اس کے خامند کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر اس کا اگر اس کے ذمے کوئی قرض وغیرہ ہے تو وہ اتار کر چوتھائی خامند کو ملے گی، اور باقی اس کی اولاد کو اور دوسرے وارثان میں تقسیم ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر مرد فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر اس کا کوئی قرض تھا یا اس نے کسی کو کچھ دینا تھا تو وہ دے دلا کر جو بچے گا اس کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جاتا ہے جس کی اولاد یا بیٹے بیٹیاں نہ ہوں اور اس کے بھائی ہوں اور بہنیں ہوں، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کی بہنوں کو، یا ایک بہن ہو تو اس بہن کو یا ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک بھائی ہو ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ ان کا ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہوں تو وہ سارے کل مال کے تیسرے حصے میں حصے دار ہوں گے برابر کے، اس کے قرض وغیرہ اور جو کچھ اس نے دینا ہے وہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، جو جس کا حصہ شرعی بنتا ہے وہ سے دیا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کریم بہتر جاننے والے بھی ہیں، اور ان کے احکام حکمت و دانائی سے پر ہوتے ہیں، اور اس میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ ہمیں دنیا کا لالچ وقت نزا بھی نہیں چھوڑتا، اور مرنے سے پہلے بھی ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جو جائیداد ہے میں تو مر رہا ہوں، یہ فلاں کو دے دوں، فلاں کو محروم کر دوں، فرمایا ایسا نہ کیا جائے۔ یہ بھی اللہ کی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑا نہ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان کو جب اپنی موت نظر آتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے چندے بعد
کچھ دن بعد کچھ مہینے بعد میری صحت ایسی ہے کہ میری موت یقینی ہے، تو جب وہ مر ہی رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرے؟ یعنی وہ جائیداد اس کے کام سے تو گئی، وہ تو دنیا سے جا رہا ہے، تو اسے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور اس کے مطابق رہنے دینا چاہیے۔ جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور اس کے بدلے اسے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نصیب ہوگا، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، جو ہمیشہ آباد رہیں گی، ہمیشہ جن پر رونق رہے گی، جن میں ہمیشہ ہر سہولت میسر رہے گی، اور اسے ان میں ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہی یہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی پرواہ نہیں کرتے، حدود الہی کو توڑتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتے ہیں، فرمایا آخرت میں یدخلہ نارا، انہیں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، وہ دوزخ میں جاتے ہیں، خالدن فیہا، اور جو دوزخ میں جاتے ہیں پھر انہیں وہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہی نہ رہے تو پھر تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور ایمان ہے لیکن خلاف ورزی کی تو یہ فسق ہوگا، اب اللہ معاف کر دے تو وہ قادر ہے، ورنہ سزا پائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے نہ صرف عذاب ہوگا بلکہ ان کے لیے ذلت کے عذاب ہوں گے۔ یعنی عذاب الہی تو اللہ پناہ دے ویسے ہی عذاب ہے، اس کے ساتھ ذلت اور رسوائی بھی منسلک کر دی جائے گی، اور انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ کریم اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ حاصل اس سارے رکوع کا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، وہ جائیداد کا ہو یا مال کا ہو، وہ یتیموں کا ہو، مظلوموں کا ہو، بے بسوں کا ہو، اس معاملے میں عظمت الہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس کا حق بنتا ہے اگر وہ بولنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ کریم کا انصاف کہاں جائے گا؟ اللہ کریم تو موجود ہے، اور اس کے روبرو ہمیں حساب دینا ہے، اور دنیا میں کوئی کتنے دن جی لے گا؟ جب دنیا کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر اس میں چھوڑتے وقت بھی اس میں لالچ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بندے مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کریم سب کو ہدایت دے، ہم کو، آپ کو، مرنے والوں کو، باقی رہنے والوں کو ایمان پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے،
जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।